أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصركم الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں. بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں. بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. میرے وطن تیری محبت میں موت آئے اس سے بڑھ کر
نہیں ہے خواہش، یہ ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جان کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت یار پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت یار پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اور وطن پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے بعد، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بلند پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے اور اس سال بھی بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ 14 اگست یوم آزادی کا دن منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں یوم آزادی کے سلسلے میں مختلف مقامات میں تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا اور اہل پاکستان بڑے ہی جوش و خروش اور محبت کے ساتھ یوم آزادی کا جشن منائیں گے۔ یوم آزادی کو اگر بامقصد طریقے سے منایا جائے تو یہ دن بلا شبہ رسمی دن نہیں ہوئے گا، بلکہ قوم کو ایک ایسی لڑی میں پرونے کا اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا حسین موقع ہے۔ اگر یوم آزادی کو بامقصد طریقے سے منایا جائے، ایسے طریقے سے منایا جائے کہ یوم پاکستان کا صحیح معنوں میں حق ادا ہو، محض رسمی طور پر نہیں، بلکہ اس دن کو اس طرح منانا چاہیے کہ پاکستان کی قوم کو یہ یوم آزادی کا دن ایک لڑی میں پرو کر رکھ دے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا یوم آزادی کا دن حسین موقع ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یوم آزادی کے دن کو محض رسمی طور پر منایا جاتا ہے، محض رسمی کاموں میں اس یوم دن کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً
99% لوگ یوم آزادی یوں گزارتے ہیں، نغمے سن کر یوم آزادی گزارتے ہیں، سیاسی اور غیر سیاسی باتیں سن کر، ٹاک شو دیکھ کر، فیس بک اور انٹرنیٹ کو استعمال کر کے یوم آزادی کا دن گزارتے ہیں، اور محض جو تقریبات ہوتی ہیں ان تقریبات میں ہمارے سیاسی اور غیر سیاسی لوگ صرف باتوں کی صورت میں پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عملی صورتیں نظر نہیں آتی۔ کچھ تقریبات کا انعقاد کر لیا جاتا ہے اور انعقاد کر کے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یوم پاکستان کے دن کو بامقصد طور پر منا لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یوم آزادی کے موقع پر نئی نسل کو آگاہ کیا جائے، نئی نسل کو بتایا جائے کہ پاکستان ہمیں کس طرح ملا ہے، ہم نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اس وطن پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری اس وقت صورتحال کیا تھی اور اب ہماری صورتحال کیا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانی چاہیے، یہ باتیں ہمیں اپنی قوم کو بتانی چاہیے، اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ برصغیر کی تاریخ کیا ہے، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ ساری باتیں پاکستان کے لیے بھی بڑی اہم ہے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی بڑی اہم ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے، جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے، جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اتنی جدوجہد کیوں کی ہے، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیوں کیا ہے، ان سارے معاملات کے پیچھے مقصد کیا تھا، ہمیں اس مقصد کو اپنی نئی آنے والی نسل تک پہنچانا چاہیے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ تحریک پاکستان کی کامیابی کے لیے ہمارے سیاسی قائدین، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اور ہماری ماؤں بہنوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کس قدر مشکلات کے بعد یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہمیں بتانا چاہیے اپنی نئی نسل کو، قوم کی تربیت کی جانی چاہیے کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے برصغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت ختم ہوئی اور 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ انگریز ہم پر آ کر مسلط ہوئے، اور مسلمانوں کی 1000 سال جو اتنی طویل حکومت تھی، وہ اتنی طویل حکومت ایک دم سے ختم کیوں ہو گئی، ایک دم سے وہ حکومت زوال پذیر کیوں ہو گئی۔ یہ ساری باتیں ہمیں اپنی قوم کو بتانی چاہیے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے۔ انگریز نے ہماری تہذیب اور ثقافت کو، نظام تعلیم کو کس طرح تبدیل کر کے ہمیں فکری طور پر غلام بنا دیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، انہیں بھی پتہ چلے کہ پاکستان کے لیے کس قدر لوگوں نے جدوجہد کی ہے، لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کس طرح اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے اسباب کو چھوڑا، سارا کچھ پاکستان بنانے کی خاطر انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ ہمیں یہ ساری باتیں اپنی نئی نسل تک پہنچانی چاہیے۔ ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اپنے خاندان کی محبت ہوتی ہے اور اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے، اپنی زبان سے وہ محبت کرتا ہے، کبھی وہ اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی وہ اپنے عمل سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ انسان خواہ صاحب علم ہو یا وہ انسان ان پڑھ ہو، یا وہ انسان شہری ہو، یا وہ انسان دیہاتی ہو، یا وہ انسان مسلم ہو، یا وہ انسان غیر مسلم ہو، ہر انسان اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی محبت کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے۔
وطن کی محبت کے لیے فطری طور پر صاحب علم ہونا ضروری نہیں ہے، وطن کی محبت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی ان پڑھ ہے تو وہ محبت کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ملک پاکستان میں رہ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرے اور اپنے وطن کے لیے سارا کچھ، اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، سارا کچھ اپنے وطن کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ وطن کی محبت یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر سے واپس مدینہ المنورہ آپ تشریف لاتے تو جب دور سے مدینہ منورہ کے آثار نظر آتے تو نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر لیا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اپنے وطن سے، اپنے شہر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دور سے جب مدینہ کے آثار نظر آتے تھے تو نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث پاک سے مدینہ منورہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی تربیت ہے کہ مسلمان کو اپنے اسلامی وطن سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا اسباب، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اپنے وطن کی خاطر قربان کر دے۔ یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے، یہ نبی کا فرمان ہمیں درس دیتا ہے۔ اور یہ مٹی جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس مٹی کی بھی بڑی شانیں ہیں، اس مٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ جب حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب زمین پر اتارا تو وہ زمین کا کون سا حصہ تھا جہاں حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر اترے؟ تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین ہند میں، آپ جنت سے دنیا میں جب تشریف لائے تھے تو سرزمین ہند میں تشریف لے کر آئے تھے۔ اتنی نسبت کے ساتھ یہ مٹی آج طرح طرح کی نعمتیں عطا کر رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، کہ سرزمین ہند کی ہوا کائنات کی معطر اور بہترین ہوا ہے۔ یہ بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب کسی بھی قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہند کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں یا ہند کی طرف سفر کر کے آئے ہوں، مگر حضرت علی المرتضیٰ نے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں کہ سرزمین ہند کی جو ہوا ہے وہ بڑی معطر ہے، وہ بڑی پاکیزہ ہے اور بڑی اعلیٰ درجے کی ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سرزمین ہند میں تشریف لے کر نہیں آئے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے غزوہ ہند کو ضرور سنا ہوگا۔ انہوں نے ہند کی جو باتیں ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ضرور سنے ہوئے ہیں۔ اور احادیث میں غزوہ ہند کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث میں غزوہ ہند کی بڑی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں غزوہ ہند میں تشریف فرما ہوتا۔ آپ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کاش غزوہ ہند کا جب وقت ہوتا تو کاش اس وقت میں بھی ہوتا اور میں بھی اس غزوہ ہند میں شرکت کرتا۔ اتنی فضیلت نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بیان فرمائی ہے۔ تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنان کے واقعات پڑھنے اور سننے سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ جنون کی حد تک اپنے مشن کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جد و جہد کی ہے اس ملک پاکستان کو بنانے کے لیے، اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس میں کسی خاص فرد کا کمال نہیں ہے، کسی اکیلے بندے کا کمال نہیں ہے، بلکہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے مختلف لوگوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جد و جہد کو بھی قربان کیا، اپنی نیندوں کو بھی قربان کیا، اپنے آرام کو بھی قربان کیا، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنے اسباب کو بھی قربان کیا، اور اپنی جانوں کو بھی اس وطن کے لیے قربان کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یقیناً اس کی سرپرستی فرما رہے ہوں گے۔ یہ انہی کا فیض ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنے مختصر عرصے میں اس دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نام اجاگر ہوتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا فیضان ہے کہ پاکستان اب تک بچا ہوا، ورنہ جس دن سے پاکستان اس دنیا میں معرض وجود پر آیا، دنیا کے نقشے پر آیا، اس وقت سے لے کر اب تک دیکھا یہی گیا ہے کہ کفار نے سر توڑ کوششیں کی ہے کہ پاکستان کو دنیا ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اس پاکستان کی حفاظت کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ کیونکہ یہ پاکستان کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ کا نام لے کر ہم نے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ اور اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے اور جہنم کی آگ میں ڈالنے والے ہیں، مگر اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، اور قرآن و سنت میں ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق کفر کو مٹانے اور اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اسے چاہیے کہ کفر جہاں بھی ہو وہ کفر کو مٹا دے اور اسلام کو ساری دنیا پر نافذ کر دے۔ ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے واضح احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور بڑی واضح دلیلیں ہیں، اور انہی دلیلوں کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق کفر کو مٹانے اور اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی کوششیں کرتا رہے۔ اسلامی جہاد کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ آج ہم نے جہاد کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، لیکن جہاد کا مقصد یہی ہے کہ کفار کو، کفر کو مٹایا جائے اور اسلام کو غلبہ دے کر اسلام کے علم کو، اسلام کے جھنڈے کو سربلند کیا جائے۔ آج تو جہاد کا نام ہی نہیں ہے، آج تو جہاد کا کوئی مقصد ہی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ ہمارے حکمران ایسے ہیں اور انہوں نے ٹی ویوں کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جہاد کے نام کو بھی دہشت گردی کا نام دے دیا۔ حالانکہ جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے، جہاد امن کا نام ہے، اور امن اس وقت تک اس دنیا میں نہیں ہو سکتا جب تک کفار کو ختم نہ کر دیا جائے اور اسلام کو غالب نہ کر دیا جائے۔ رحمت عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام کو غلبہ دینے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں نازل فرمایا تھا، اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر اپنے آخری دم تک، اپنی آخری ظاہری حیات میں، اپنے آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر طرح سے کوششیں فرمائی۔ یہی کوششیں کی کہ کفر مٹ جائے اور اسلام بلند ہو جائے، کفر مٹ جائے اور اسلام
بلند ہو جائے۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کوششیں کی ہے، کفار کے تانے سنے ہیں، کفار کی اذیتوں کو برداشت کیا ہے، اور یہاں تک کہ ہر مشکلات کو برداشت کر کے، ہر تکلیفوں کو برداشت کر کے، ہر اذیتوں کو برداشت کر کے، ہر قسم کے تانے سن کے نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا، دعوت تبلیغ کو نہیں چھوڑا، ہر طرح سے دعوت تبلیغ کرتے رہے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، کس مقصد کے لیے؟ کہ اسلام غالب ہو جائے اور کفر کا نام و نشان مٹ جائے، کفر کا نام و نشان مٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں آپ کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ کفار کو ختم کر کے اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ آپ نے جہاد کے ذریعے اسلام کے عالم کو بلند کیا، یہاں تک کہ اس وقت جتنے بھی حکمران بادشاہ تھے ان بادشاہوں کو خط لکھا، اور خط لکھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور دعوت دی کہ اے وقت کے بادشاہو، تمام کائنات کا مالک ایک ہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے، اور مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر اس دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور مجاہدین اسلام کے ذریعے آپ غزوہ بدر میں دیکھ لیں، اسلام آپ کو اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دور کو دیکھ لیں، ہر سال کو دیکھ لیں، ہر لمحے کو دیکھ لیں، آپ نے ہر لمحہ اسلام کی تبلیغ میں گزارا ہے، ہر لمحہ اسلام کی تبلیغ میں گزارا ہے، اور اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ اور مجاہدین اسلام کی، اپنے صحابہ کی ایک ایسی جماعت کو قائم کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں لہرایا، اور نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مال کو قربان کیا، سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، لوگوں کے تانے سنے، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، اسلام کے علم کو بلند کیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر عمل کرے، آپ کے فرمان پر عمل کرے، اور اسلام کی تبلیغ کرے، کفار کو ختم کر دیں اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیں، کفار کو ختم کرے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ میرے مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے، میرے نمازی ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری باتوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، کلمہ طیبہ کو بلند کرنے کا، پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے جھنڈے کو ساری دنیا میں عام کر دیا جائے، دین اسلام کے جھنڈے کو کیا کیا جائے، ساری دنیا میں عام کر دیا جائے۔ اور تحریک پاکستان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس خطے میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا جائے، کہ پاکستان میں ہر وہ شہری کھل کے عبادت کر سکے، ہر وہ شہری دوسروں کو دعوت تبلیغ دے سکے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا سکے۔ اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جذبات جان کر ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کے ایک اجلاس میں جو خوبصورت جملے ارشاد فرمائے تھے، وہ جملے آج بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، اور وہ آج کر کے حکمرانوں کے منہ پر تماچا ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ سنیے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو بہت دیکھا ہے،
میں نے دنیا کو بہت دیکھا ہے، میں نے دولت کو دیکھا ہے، میں نے شہرت کو دیکھا ہے، میں نے دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھا ہے، میں نے دولت کے بھی مزے اٹھائے ہیں، میں نے شہرت کے بھی مزے اٹھائے ہیں، میں نے عیش و عشرت کے بھی بڑے لطف اٹھائے ہیں۔ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ میں مسلمانوں کو آزاد دیکھوں اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو ساری دنیا میں غالب ہوتا ہوا دیکھوں، ساری دنیا میں غالب ہوتا ہوا دیکھوں۔ اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا اللہ گواہی دے کہ قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے اپنا سارا کچھ وطن کی خاطر قربان کر دیا، اپنا سارا کچھ دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ محمد علی جناح نے اسلام سے خیانت نہیں کی، محمد علی جناح نے اسلام سے غداری نہیں کی، محمد علی جناح نے مسلمانوں سے غداری نہیں کی۔ تنظیم اور مدافعت کے جتنے بھی فرائض دیے ہیں وہ سارے کے سارے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے ساری کی ساری تنظیموں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ محمد علی جناح نے عبادت سمجھ کے ان ڈیوٹیوں کو دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں میرا لاشا بھی یہ کہے کہ یہ جب آیا تھا یہ اس وقت بھی مسلمان تھا، اور جب اس دنیا سے گیا ہے یہ اس وقت بھی مسلمان ہے۔ اور فرمایا اے لوگوں، میں چاہتا ہوں کہ اس پوری دنیا پہ مسلمان عام ہو جائے۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا لہرائے۔ ہماری نمازوں سے کفار کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیا یورپین ممالک میں، امریکہ میں کیا مساجد نہیں ہے؟ مسجدیں ہیں وہاں پہ، کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ وہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی کافر، آپ چلے جائیں کسی بھی کفار کے ملک میں، کوئی بھی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں روکے گا۔ اور ہم نے یہ جو پاکستان حاصل کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف ہم کھل کے عبادت کر سکیں، بلکہ اس پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس خطے میں ایسے لوگ پیدا ہوں جنہوں نے جس طرح اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا سہارا لیا ہے اور پاکستان کو آزاد کروایا ہے، اس خطے میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو کلمہ طیبہ کے پرچم کو پوری دنیا کے کونے کونے میں لہرا دیں اور اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیں۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا۔ ہم نے پاکستان کے مقصد کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، ہم نے سمجھا ٹھیک ہے یوم آزادی کا مقصد یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں سے سلنسل اتار لیے جائے، شور پیدا کیا جائے، توپوں کی سلامی دی جائے، پریڈیں کرائی جائیں اور جو ہے وہ جھنڈے لہرائے جائیں، جھنڈیاں لہرائی جائیں اور نغمے ترانے گائے جائیں۔ نہ، پاکستان بنانے کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری فوج وہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، کفار کو ختم کرے اور اسلام کو غالب کر دے، کفار کو ختم کر دے اور اسلام کو غالب کر دے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں، ہریالی ہمارے پاس ہے، ہر طرح کے پھل ہمارے پاس ہیں، ہر طرح کے وسائل ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی صورتحال میں سب سے نیچے نظر آتا ہے۔ حالانکہ ہم نے ایسی قوم ہے کہ ریاست مدینہ جب بنی تو اتنا مال بن گیا، اتنا مال ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہو۔ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، ڈھونڈ کے بڑی ہی مشکل سے مشقت کے بعد کوئی ایسا بندہ مسلمان نظر آتا تھا جو زکوٰۃ کا حقدار ہوتا تھا۔ اب تو اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے پاکستان کے جو مقصد تھا اس مقصد کو کھو دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر مسلمان ابھریں اور پوری دنیا کا نقشہ، دنیا کا ہر کونا پاکستان میں سمٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔
آج بھی نعرہ یہ لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن یقین مانے کہ پاکستان کا مطلب یہ نہیں رہنے دیا ہمارے حکمرانوں نے۔ ہمارا مشن تو یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جو دستور ہے اس ملک کا قانون ہے، وہ قانون کیا ہوگا؟ قانون وہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ کا فرمان ہے اور جو نبی کا فرمان ہے۔ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے انگریزوں کے قانون کو فالو کر دیا۔ آج صرف وقت ایسا ہے کہ ہم آزاد بھی ہیں لیکن آزاد نہیں ہے، ہم اصل میں اب غلام ہیں۔ آپ کسی بھی نوجوان بندے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں، میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا اور آج ہم پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم نے کاسا پھیلایا ہوا ہے، مانگنا تو اللہ کی ذات سے چاہیے تھا، لیکن آج ہمارے حکمران کفار کے تلوے چاٹتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد وہ حضرت ابو بکر صدیق کے مقصد جیسا نہیں ہے، ان کا مقصد حضرت عمر فاروق اعظم کے مقصد جیسا نہیں ہے، ان کا مقصد حضرت عثمان غنی کے مقصد جیسا نہیں ہے، ان کا مقصد حضرت علی المرتضیٰ کے مقصد جیسا نہیں ہے۔ ان چاروں ہستیوں کا مقصد یہ تھا کہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، دنیا کے ہر کونے میں اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا جائے۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنی تجوریوں کو بل لیا جائے، جو جہاد کا نام لے اسے دہشت گرد کہہ دیا جائے، اور جو اسلام کا نام لے اسے مولوی کہہ کے جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا بن گیا ہے کہ آج اگر آپ ممبر پر بیٹھ کے جہاد کا نام دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولوی پتہ نہیں کون سا دین بتا رہے ہیں۔ ہم تو اس دین کی بات کرتے ہیں کہ جس دین کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے تلوار سے دین نہیں پھیلا۔ گواہ ہو جاؤ اے لوگوں، اگر اس دنیا میں کائنات میں اگر دین پھیلا ہے تو وہ تلوار کے زور پر ہی پھیلا ہے، وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اور آخر میں بھی جب غزوہ ہند ہوگا تلوار کے زور پر ہوگا، اور پھر کائنات ایک ایسا وقت بھی دیکھے گی کہ پاکستان کا نقشہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، پاکستان کا نقشہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کے صدقے میں صحیح آزادی کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کو اس وطن کے لیے قربان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی مالی طور پر، ذہنی طور پر، صلاحیتی طور پر، ہر طور پر جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔